قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج آقا دو جہاں رحمت عالم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شب ولادت ہے۔ یہ رات وہ مقدس رات ہے جو سب راتوں سے افضل ہے۔ کیوں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لاڈلے محبوب جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں تشریف لے کر آئے۔ آپ کی تشریف آوری جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا، جس نے کفر کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیا، اور ہم تو خوش نصیب جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کہلوائے اور آپ کا کلمہ ہمیں پڑھنا نصیب ہوا۔ آج کی اس مبارک رات میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان میلاد ریلی کا انعقاد، اس کے انعقاد پر میں اپنے تمام ذمہ داران، نائب سربراہان، مرکزی رہنما اور کراچی کے امیر، نائب امیر اور ان کی ساری ٹیم کو، اور جتنے بھی سیکٹر اور یونٹ اور کارکنان، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آقا کی ولادت کی خوشی میں اس میلاد ریلی کا انعقاد کر کے انہوں نے قائدین کی اس شروعات کو، اس ریت کو اور اس یاد کو آج تازہ کیا جو سالہ سال سے چل رہی ہے۔ میں اس مبارک رات میں آج اس میلاد ریلی کے آغاز میں ہونے والے اس اجتماع میں بہت کوئی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کارکنان اور ذمہ داران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مبارک رات میں ہمیں اپنے قائدین کے مشن کے ساتھ تجدید عہد وفا کرنا ہے۔ ہم آج کے دن اپنے قائدین جنہوں نے اس نیک مشن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں آج کی اس مبارک رات اپنے قائدین کی ان مبارک روحوں کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں اپنے کارکنان کی تائید کے ساتھ کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے انشاءاللہ تحفظ ناموس
ناموس رسالت کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس شاخان رسول کی تاریخ ختم نبوت کے لیے قربانیوں سے لبریز ہے۔ یہ 1953 سے لے کر 1974 جس کی یاد اس سال منائی جا رہی ہے، میں یہ بتاتا چلوں اس کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس شاخان رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 53 سے لے کر 74 تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ تب جا کر اسمبلیوں سے ان کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا، اور جب وہ تحریک چل رہی تھی ایک واقعہ یہ پابندی تھی کہ کوئی ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ ایک نوجوان پولیس کے سامنے کھڑا نعرے لگا رہا، پولیس نے کہا گرفتار کر لیے جاؤ گے، اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اسے گرفتار کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ جج کے سامنے پہنچا کہتا تاجدار ختم نبوت۔ جج نے کہا اس کو 2 سال کی قید کی سزا، کہتا تاجدار ختم نبوت۔ جج نے کہا 3 سال، وہ نعرے لگاتا گیا، جج اس کی سزا بڑھاتا گیا، 20 سال کی سزا سنا دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا بس، پھر وہ کہتا تاجدار ختم نبوت۔ جج نے کہا اسے باہر نکال کر گولی مار دی جائے۔ جب عدالت سے باہر نکال دیا گیا اور جب اس کو گولی مارنے کا ارادہ کیا گیا، پھر گنبد خضرا کا قلم وہ حرکت میں آیا، وہ کہتا اور مجھے گولی مارو، تاجدار ختم نبوت۔ اس کا نعرہ لگانا تھا۔ جج کہتا یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے رہا کر دو۔ الحمدللہ یہ اس شاخان رسول کی تاریخ قربانیوں سے لبریز ہے، اور ہمارے قائدین نے اس نیک مشن کے لیے اپنی جانیں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ تعالی آج بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر صحابہ کرام کی جانوں کی جو قربانیاں پیش ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ سنی تحریک جب تک قائم ہے اس کے کارکنان صحابہ کی اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ قادیانی ان کے جب تک پیچھے وہ طاغوتی قوتیں وہ ان کی پشت پہ کھڑی ہیں، ان کی سازشیں رک نہیں سکتی۔ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو بہت بڑھانا ہوگا۔ ہم نے نشتر پارک میں یہ اعلان کیا ہے انشاءاللہ آنے والے سال تک ہم پوری دنیا میں سنی تحریک کا نیٹ ورک قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں تمام حکومتی اداروں میں، تمام حلف ناموں میں ختم نبوت کا عہد اس کو شامل کروانا ہے۔ یاد رکھو یہ پاکستان، یہاں پر جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب تک آپ اپنے حقوق کو چھیننے کا جذبہ نہیں رکھتے اس وقت تک آپ کے حقوق آپ کو مل نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ہم حکومتی ایوانوں میں ہمیں کوئی اقتدار ملے یا نہ ملے، انشاءاللہ عوام کی جنگ عوام کے سنگ انشاءاللہ لڑیں گے۔ اور
اس وقت بہت سے لوگ، بہت سی قوتیں 295 سی جس کا شمار اس شاکان رسول کی ریڈ لائن میں ہوتا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے کارکنان اور ذمہ داران سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم ایسا کرنے دیں گے؟ کیا ہم ان بے غیرتوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے؟ نہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قوت بننا ہوگا، بہت بڑی طاقت بننا ہوگا، اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہوگا، گلی گلی کوچا کوچا سلیم قادری شہید کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ مرد مومن جس نے اہل سنت کو جرأت دی، جس نے اہل سنت کو فکر دی، اور جس نے اہل سنت کو قربانی دینا سکھائی، انشاءاللہ اس کے مشن کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی عہدے کے لالچ، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم مسلک کا کام کریں گے، ہم دین کا کام کریں گے، ہم اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ وطن عزیز پاکستان، یہ مراد رسول ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہت پر بنا ہے، اور اس کے پیچھے گنبد خضرا کی قوت موجود ہے۔ بس ہمیں اس قانون پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ یاد رکھو، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا کہ آگے بڑھو، میدان عمل میں نکل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرو، دیکھنا کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور ایسا ہوا بھی ایک وقت تھا کہ ہماری مسجدیں یوں وہ لے جایا کرتے تھے، پھر سنی تحریک کا عروج کا ایک دن وہ بھی آیا کہ آج کی وہ رات ہے، یہی میلاد کی رات آنے والی تھی، تو قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے اعلان فرمایا کہ 12 ربیع الاول کی برکت سے اس رات میں ہمیں 12 مسجدیں واپس لینی ہیں۔ قائد تیرا نیک مشن جاری رہے گا، قائد تیرا نیک مشن جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اور پھر وہ 12 ربیع الاول کا وہ مبارک سورج جب طلوع ہوا تو الحمدللہ وہ 12 مسجدیں اہل سنت کے پاس ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں اپنی اس تاریخ کو یاد بھی کرنا ہے اور اس تاریخ کو ہم نے دہرانا بھی ہے۔ کیا ہم اس تاریخ کو دہرائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں جانیں دینا ہوں گی۔ دیکھیں، جب تک وہ جانوں کی قربانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو عروج سنی تحریک کا مقدر تھا۔ جب ہم نے سستی آئی، جب ہم نے کاہلی آئی، جب ہم نے قائد کے مشن میں سے سست روی کا مظاہرہ کیا تو وہ مشن اور قائد ہم سے روٹ گئے۔ ہمیں اپنے قائدین کو منانا ہوگا، اپنے عمل سے منانا ہوگا۔ ہم اپنے مشن سے، اپنے اس کام سے تنظیمی نیٹ ورک کو بڑھا کر ہم قائدین کے مشن کو زندہ کریں گے۔ یہ وطن عزیز پاکستان، اس پر بڑے دشمن بری نظر رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے حکمران، میں نے جو کہا کہ ہمیں عوام کی جنگ لڑنا ہے، یاد رکھو یہ حکمران، یہ سیاستدان مخلوق خدا کو بہت ستا رہے ہیں۔ غریب آج خودکشیاں کر رہا ہے، آج اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، وہ اپنے گھر کی اشیاء، ضروریات اشیاء، اس کو بیچ کر کہیں بل ادا کر رہا ہے، کہیں گھر کا کرایہ ادا کر رہا ہے، حالانکہ یہ سب ذمہ داری حکومت کی تھی۔ ہم انشاءاللہ یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، اور ہم جب میدان عمل میں نکلیں گے تو یاد رکھو
یہ ساری سیاسی جماعتیں، یہ سارے حکومتی ادارے، یہ سارے دھرنے بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نکلیں گے اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک ہم عوام کو ان کے حقوق نہ دلوا لیں انشاءاللہ۔ آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہم نے جو عہد کیا، ہم نے جو عزم کیا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قائدین کے اس نیک مشن پر استقامت اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس مبارک رات کے صدقے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائدین کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس وطن عزیز پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہ دعا کافی نہیں کہ اللہ اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، یہ تو ہمارے لیے امتحان ہے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ صرف اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی دین کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کی فکر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم مل جل کر قائدین کے سپاہی، قائدین کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے جو شب و روز ہیں انہیں خدمت دین میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح قیامت